رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک جی، خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسی پرسنالٹی سے جو ہمیں یہ بتائیں گی اور بتاتی رہتی ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ان چیزوں کی، بٹ وہ ہمیں بتائیں گی، سمجھائیں گی کہ کس طرح سے اپنے نیوٹرینٹس کو بالخصوص ان دنوں میں جو کہ رمضان کے ایام ہیں اس میں بیلنس کر کے ہمیں چلنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو کہ آج کل پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہے، ہم تو بچپن سے روزے ہی رکھنے کا کانسیپٹ سیکھتے تھے، سنتے تھے، اللہ نے ہمیں دیا یہ کانسیپٹ، مگر اب یہ پوری دنیا میں اس قدر مشہور ہو چکا ہے کہ اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں جی نیوٹریشنسٹ ہیں، ڈائٹیشین ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں۔ یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ وی ہیو زینب گوندل ود اس۔ السلام علیکم زینب۔ وعلیکم السلام۔ ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ۔ مجھے وہ نیوٹریشنسٹ بہت امپریسو لگتی ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے بات کا اثر ہی تب ہوتا ہے جب آپ خود اس چیز کو کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، سو وی آر ان سیف ہینڈس۔ سب سے پہلے تھوڑا سا ویری بریفلی فوڈ نیوٹریشنسٹ میں نے آپ سے آف ریکارڈ بھی پوچھا تھا، بٹ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دس از اے نیو ورڈ، سو وی ووڈ لائک یو ٹو ٹیل اس کہ کیا ہے یہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ کیا ہے؟ فوڈ ٹیکنالوجسٹ بہت پرانی ڈگری ہے اور بہت عرصے سے چلتی آ رہی ہے۔ اس میں کام کیا ہوتا ہے، جتنے بھی ہمارے فیکٹریز ہیں، فوڈ فیکٹریز ہیں، جتنا وہاں پہ کام ہو رہا ہے، پروڈکشن جو ہو رہی ہے ہمارے فوڈز کی، جیسے بہت سارے برانڈز ہیں وہ فروزن فوڈز بنا رہے ہیں، یوگرٹس بنا رہے ہیں، ملکس بنا رہے ہیں، ایون روٹی بھی اب ہمیں جو ہے وہ مل جاتی ہے پروسیسڈ فارم میں، ہم صرف شاپ پہ جا کے اس کو بائی کر کے گھر لے آتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ اس پروسیس کو جو لوگ کنڈکٹ کرتے ہیں ان کو فوڈ ٹیکنالوجسٹ کہتے ہیں۔ اچھا، ہمیں فارم سے فورک تک جو پروسیس ہے وہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ کے ہینڈ میں ہے۔ بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ ہم نے فوڈ ٹیکنالوجسٹ کے حوالے کی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں جو کھانا ہے، یعنی آپ کے ایگزیکٹلی بالکل کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے کیا ہوا ہے۔ پھر ہم فوڈ کی بیک سائڈ پہ دیکھتے ہیں ہمارے نیوٹرینٹس کاؤنٹ اور وہ سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ سارا پیچھے جتنا بھی آرگنائزڈ ہوتا ہے وہ نیوٹریشن، ڈائٹیشین اور کولیبریشن سے بنتا ہے۔ مجھے پہلے میں نے ڈائٹیشین کی ڈگری کی، لیکن اس کے بعد آئی فیلٹ کہ کچھ کمی ہے۔ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ فوک سے جب اندر جا رہا ہے تو اسٹمک میں کیا پروسیسز چل رہے ہیں، لیکن مجھے یہ پروسیس جاننا تھا کہ پیچھے سے وہ بن کے کس طرح سے آ رہا ہے۔ کیونکہ آپ کھا تو سب کچھ لیتے ہیں، لیکن اس کو جاننا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ اور پھر فوڈ نیوٹریشنسٹ بننے کے بعد، فوڈ ٹیکنالوجسٹ بننے کے بعد زینب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پروسیسڈ فوڈ نہیں کھاؤں گی۔ آئی ٹرائی، جیسا ہمارا لائف کہہ لیں کہ پروسیس ہے یا سیشن ہے، ہم چھوڑ بالکل نہیں سکتے، ہمیں اس کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آئی پریفر کہ میں ہیلدی چیزوں کی طرف آؤں اور انہی آپشنس کو آپٹ کر رہی ہوں۔ لیکن وہی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ پھنس جاتے ہیں اور آپ کو وہ کھانی پڑ جاتی ہے۔ جیسے بیکری پروڈکٹس ہیں، آئی نیور ریکمینڈ، کتنے بھی کلائنٹس ہوں، جو بھی ہو، ایون میں سراؤنڈنگ میں بیٹھی ہوئی ہوں، آئی ڈونٹ فیل لائک کہ آپ بیٹھے ہوئے کہیں بھی لیکچر دینا شروع کر دیں، لیکن دس از دا ون تھنگ جس میں میں بات کرتی ہوں کہ اس کو پلیز اوائڈ کریں۔ ہماری بیکری آئٹمس ہوتے ہیں، بیکری اور پروسیسڈ جو بھی پروسیس ہو گیا ہے، اور موسٹلی آج جب ہم گروسری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے 90% چیزیں جو ہیں وہ پروسیسڈ ہیں۔ اینی وے، یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں، جان چکے ہیں، مگر وہی والی بات ہے کہ ہم جاننے کے باوجود بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہے مارننگ واک کتنی اچھی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ایکسرسائز کتنی اچھی ہے، بٹ وہی والی بات ہے، کوئی ذرا سا لوز کر لیتا ہے ویٹ، وی کیپ آسکنگ اچھا کیا کیا ہے، اچھا پھر وہ جب وہی چیزیں بتاتا ہے نا جو نارمل ہمیں پتہ ہے، وہ کہیں گے اچھا ہاں یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ تو بہت سارے کلائنٹس جب آتے ہیں تو وہ آلریڈی ڈائٹ فالو کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کبھی کسی اور سے لے لیا، کبھی کسی سے لے لیا، لیکن وہ نیکسٹ ڈائٹیشین کے پاس صرف کیا پوچھنے جاتے ہیں کہ شاید یہ کچھ ایزی بتا دے، شاید یہ کچھ یہ بتا دے کہ میں
برگرز پیزاز اور فاسٹ فوڈس کھا کے تو میں سلم ہو جاؤں. اب جیسے ہی رمضان جب آ رہا ہوتا ہے, رمضان سے پہلے ہی پلاننگس شروع ہو جاتی ہیں, ہم ڈائٹ چارٹس بنانے شروع کر دیتے ہیں, بلکہ ہاتھ تھک جاتے ہیں بنا بنا کے لوگوں کے. لیکن جب ہم ان سے رمضان میں یا رمضان کے بعد بھی ملتے ہیں, اس میں ایک سٹوری ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میری ایک کلائنٹ تھی, بڑی تھی انتھوزیاسٹک کہ جو ہے نا مجھے ڈائٹ پلان بنا کے دو. میرے پاس ٹائم نہیں مل رہا تھا, بزی شیڈیول چل رہا تھا, تو خیر میں نے ان کو رات 3 بجے بنا کے دیا کہ چلو یار ایک بندہ کرنا چاہتا ہے, رمضان ہے تو ضرور دوں. میں ان سے ملی 25 روزے کی افطاری میں. اچھا. اور میں نے انہیں دیکھا کہ جس چیز سے میں نے انہیں منع کیا ہوا تھا وہ وہی سب پلیٹ میں رکھ کے کھا رہی تھی. اور I was so shocked کہ یار ایک بندہ اتنا ریڈی ہو ایک چیز کے لیے, کرنا چاہ رہا اور وہ یہ کام کر رہا ہے, تو پھر اب کیسے چلے گا. ایگزیکٹلی. ہم پلاننگ کرتے ہیں لیکن پلاننگ ہماری صرف سحری کی حد تک چلتی ہے. افطار میں جب ہم آتے ہیں ہم فاسٹ فوڈز اور فرائیڈ فوڈز دیکھ کے ہماری نیت خراب ہو جاتی ہے. نہیں بنا ہی خود رہے ہوتے ہیں تو نیت کہاں ظاہر ہے, جب بنے گا تو پھر کھائے بھی جائے گا. اچھا زینب, چلیں کمنگ ٹو سحری اینڈ افطار, آپ بہت سارے لوگوں کو ڈائٹ پلان دیتی ہوں گی. ہمیں ظاہر ہے اسپیسیفک جب بھی آپ کسی ایک بندے کو ڈائٹ پلان دیتے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی جو بھی اس کی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یا جو بھی اس کا وہ ہوتا ہے, مگر ایک جنرلائزڈ اگر ہم آپ سے ایک ڈائٹ پلان مانگیں فار لائک جنرلی کسی بھی لوگوں شخص کے لیے, تو کیا وہ آپ کیا بتانا چاہیں گی سحری سے افطار تک کی ہمیں بتا دیں. بالکل, لیکن اس میں میں افطار سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی. بالکل. افطار جو ہے وہ ہمارے 15-16 گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد ایک وہ خوشی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کہا ہے کہ ایک خوشی یہ ہے ایک قیامت میں ہوگی. وہ خوشی ملتے ہی ہم اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, کھانے کی خوشی کے ساتھ ہم اس کو جو ہے وہ مکس اپ کر دیتے ہیں. اب اس ٹائم پہ ہمارے ٹیبلز جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں شربتوں سے, ڈفرینٹ کلرز کے. اب ایک دم جب اپنی باڈی میں ہم میٹھا ڈالیں گے تو میٹھے کی بھرمار ہو جائے گی, ہم کھا کچھ نہیں سکیں گے, باڈی میں انرجی بالکل نہیں جائے گی. اور میٹھے سے جو انرجی جاتی ہے وہ فار ٹائم بینگ ہوتی ہے, میکسیمم آدھا گھنٹہ. اس کے بعد آپ جو ہے واپس جو ہے وہ اسکوائر 1 پہ آ جاتے ہیں, 0 ہو جاتا ہے بالکل. اس کے لیے آپ کریں کیلوریز آپ نے لے لی, کیلوریز ایگزیکٹلی ہم انہی شربتوں سے جو ہے وہ 1500-1600 کیلوریز صرف پینے سے لے جاتے ہیں. کھانا تو ایک الگ بات ہے, پھر ہم ویٹ لاس کے بجائے ویٹ گین کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے سمپل ورڈز میں اگر میں یہ کہوں کہ آپ فروٹ چاٹ کھائیں, یا اگر آپ نے زیادہ 10 کلو تک اگر لوز کرنا ہے تو 1 فروٹ کھائیں, فروٹ چاٹ بھی نہ کھائیں. اچھا. لیکن اگر 3-4 کلو یا 5 کلو کرنا ہے تو فروٹ چاٹ بیسٹ ہے, ہم لے سکتے ہیں. لیکن اس میں میٹھا نہیں, آپ 10 kg کا بتا دیں پلیز. اچھا, 1 فروٹ کھانا ہے, کوئی بھی 1 فروٹ لے لیں, کوئی بھی فروٹ لے سکتے ہیں. جس میں بنانا کو پلیز اوائڈ کر دیجیے گا, لیکن چینی نمک اوپر نہیں ڈالیں گے, جو اس کا اوریجنل ٹیسٹ ہے اس کو انجوائے کریں گے. شربت اب لوگوں کی یہاں میرے ساتھ لڑائی بھی اکثر ہو جاتی ہے کہ میں تو فریش جوس پی رہا ہوں, فریش جوس پی رہا ہوں, اس میں کیا پرابلم ہے آپ کو. فریش جوس میں فائبر سارا نکل چکا ہے, ٹھیک ہے, صرف شوگرز رہ گئی ہیں پیچھے, اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اس سے بہتر ہے آپ ایک اور فروٹ کھا کے انرجی اور فائبر ایٹ لیسٹ اپنے ساتھ لیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ چنا چاٹ یا تو ہم جو ایون میں بھی کبھی پریفر کرتی ہوں کہ میں جوسز پیوں, اورنج جوس مجھے بس بہت پسند ہے, تو آپ یہ ریکمینڈ کریں گی کہ اورنجز جو ہم نے وہ 5-6 اورنجز نکالا جوس, اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اورنج کھا لیں. ایگزیکٹلی, فائبر اور ہر چیز فائبر بالکل. اور ہمارا جو ہم بات کرتے ہیں وائٹامن سی لے رہا ہوں, وائٹامن سی کھا رہا ہوں, وائٹامن سی کھا رہا ہوں, وہ وائٹامن سی جو ہے اس کو پرزرو کر کے باڈی تک لے کے جانا بھی بڑا امپورٹنٹ کام ہے. بالکل. ہم کیا کرتے ہیں, جوس جب بنا رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہم چولہے کے پاس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی ہم جو ہے وہ کوئی اڈلٹرینٹس کے پاس ہوتے ہیں, تو وہ سارا فلش آؤٹ ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے, آپ کی باڈی میں نہیں جاتا. جب آپ اورنج چھیل کے کھاتے ہیں, ایک تو وہ فائبر آپ کی باڈی میں جاتا ہے, دوسرا وائٹامن سی پروٹیکٹڈ ہے ان لیئرز میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں, وہ ویسے ہی باڈی میں جاتا ہے, وائٹامن سی بھی ملتا ہے, فائبر بھی ملتا ہے, ایون اسکن گلو کرنا شروع ہو جاتی ہے. جوسز سے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بلاٹنگ بھی ہو جاتی ہے. بلاٹنگ کا ایشو ہی یہ ہے کہ ہم نے جب ہم کھاتے ہیں ہم میکسیمم 2-3-4 کھا لیتے ہیں,
जूस में 5 से 6 एक ग्लास में जाते हैं और वो पीने के बाद भी हमारा कुछ नहीं बनता। नहीं होता है, ग्रक ग्रक ग्रक। अच्छा और क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट? अच्छा जी, तो आप ये कह रही हैं कि एक अगर आपने 10 kg तक लूज करना है तो कोई एक फ्रूट हर रोज कोशिश करें चेंज हो और अवॉइड करें बनानास को, बिकॉज उसमें जरा ज्यादा शुगर होती है। ऑलराइट, सो ये तो एक फ्रूट, आगे चले ना, फ्रूट पे तो बात खत्म नहीं होगी। उसके साथ जो है आप एक दूध का ग्लास ले लें, अच्छा, जो कि लो फैट मिल्क हो। लो फैट मिल्क बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है, आप 2 बार दूध को घर में बॉईल करें, ऊपर से मलाई रिमूव करें, वो लो फैट मिल्क है आपका। ठीक हो गया, एक दूध का ग्लास हो जाएगा। उसके साथ आप 2 खजूरें खाएं। अच्छा, दूध उबालना है, ये वो वाला तो नहीं है ना जो हमारे डब्बों में आता है? नहीं, जो दूसरा वाला दूध है। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर डब्बे वाला इस्तेमाल करना है तो वो लो फैट दूध में अगर हम बादाम का मिल्क शेक बना ले, बादाम डाल के या कुछ इस तरह, आप बादाम साथ खा लें। नट्स में दे रही हूँ आगे। अच्छा, आगे आ रहे हैं, क्योंकि बादाम जब दूध के साथ मिक्स होते हैं ना, फिर हमारा दिल करता है हम खजूरें भी अंदर ही डाल दें, तो वो मोटा करता है। अच्छा, वाकई मैं एट द बैक ऑफ माय माइंड यही बात, खजूर अंदर डाल जाएगी। चीनी नहीं डालते ना, लेकिन खजूर जो है जब दूध के साथ मिलती है, एक कोलैबोरेशन जब इनकी है मिक्सिंग में, तो वो मोटा कर रही है। क्योंकि दूध भी चीनी है, खजूर भी चीनी है, चाहे नेचुरल है दोनों, लेकिन जब वो मिलती है तो वो बाय द एंड मोटा करती है। बिल्कुल ठीक हो गया। हम वेट इतना लॉस करने का प्लान कर रहे हैं, तो उसमें हम जो है हैंडफुल ऑफ नट्स खाएंगे। एग्जैक्टली, हम हैंडफुल ऑफ नट्स खाएंगे, जिसमें हम जो है वो 2 बादाम, 2 अखरोट, 2 पिस्ते, 2 काजू खा सकते हैं। काजू जो है वो मोस्ट फेवरेट होते हैं, लेकिन हैंडफुल का मतलब इतने ही होने चाहिए। हैंडफुल में तकरीबन कोई 10 आ गए। एग्जैक्टली, 10 नट्स ले ले, 2 खजूरें ले ले, 1 दूध का ग्लास, 1 फ्रूट। ठीक हो गया, आप उस टाइम के लिए बिल्कुल फुल हो जाएंगे। एग्जैक्टली, उसके बाद उठ के नमाज पढ़ें। कितनी बेरौनक आपने जिंदगी कर दी एकदम से। देखिए, वेट अगर आप 3 से 4 किलो करना चाह रहे हैं तो उसमें आप पकौड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पकौड़े लेकिन कौन से होंगे? बेसन वाले नहीं होंगे, किसी भी सब्जी के, जैसे बैंगन के होते हैं, वो आप बना के खा सकते हैं। तो बैंगन के पकौड़े पे बेसन तो लगेगा, थोड़ा सा बेसन लगेगा, लेकिन जो हम दूसरे पकौड़े बनाते हैं उसमें बहुत ज्यादा होते हैं। एग्जैक्टली, वो बहुत ज्यादा बेसन होता है। बेसन का बेसिक लॉ ये है कि वो ऑयल ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। हमने ऑयल को अवॉइड करने के लिए वेजिटेबल जो है उसको लेके, हरी मिर्चें, पालक, एग्जैक्टली, और बाकी आलू, कोशिश ये करनी है कि हमारा बेसन कम से कम हो। वेजिटेबल्स जितनी ज्यादा आप कर लें, उसके पकौड़े आप खाएं 3 से 4। ठीक हो गया, वो खा सकते हैं। आए जी। अच्छा जी, ये हमने एक फ्रूट बताया, आपने एक दूध का ग्लास बताया, साथ हैंडफुल ऑफ नट्स हो गया। अब आप नमाज पढ़ने चले जाएं, वापस आगे। अब वापस आके वैसे एक बात है, ये मैं अपनी बहनों को जो खास तौर पे देख रही हैं, एक बात है, अगर आपने घर में ऐसा इंतजाम कर दिया कि आप डाइट करें, आप सोचिए कितने मुश्किलों से बच जाएंगी आप। किचन में ना पकौड़े बनाने पड़ेंगे, ना फ्राई करना पड़ेगा कुछ, हर चीज बस दूध का ग्लास डाल के दूध, हाँ बिल्कुल रेडी है। हम असल अपनी जिंदगी को खुद मुश्किल बनाते हैं। अल्लाह ताला ने इसको मुश्किल नहीं बनाया, हमने खुद इसको मुश्किल बनाया। वही वाली बात है ज़ैनब की, जब हम आका की जिंदगी के बारे में जानते हैं, हमें खजूर नजर आती है, हमें जैतून नजर आता है, हमें वो क्या कहते हैं, दूध नजर आता है, रोटी जौ की नजर आती है, और उसके साथ नमक, ये कुछ, ये दो सिंपल। हाँ, देखिए कितनी सिंपल है और हेल्दी कितना है। हाँ। अगर हम इनको सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ के खाएं तो वो सवाब भी हमें साथ मिल रहा होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। रात को जो है रोटी खाएंगे 6 इंचेस की। 6 इंचेस। अब मोस्टली लोग पूछते हैं 6 इंचेस। हाँ, हमारे हाथ का साइज जो है ये 6 इंचेस बन जाता है। ऑलराइट, ये रोटी आप खाएं, इसके साथ सालन जो है वो आप दाल ले सकते हैं, गोश्त ले सकते हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल जो है वो अवॉइड करेंगे। ठीक है। व्हेन यू सेड, मैं ऑयल के ऊपर भी आती हूँ, बट व्हेन यू सेड 6 इंच की रोटी, तो ये एक ही खानी है? एक ही खानी। और ये किस आटे की खानी है? ये आप रात के टाइम किसी की भी खा सकते हैं। अच्छा, ठीक। रात टाइम आप किसी भी आटे की खा सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा चेंज ले आएंगे लाइफ में तो कोई फॉलो नहीं करता। अच्छा, वैसे मैं जब डाइट करती हूँ तो आई हैव जौ की रोटी। जौ की रोटी प्रेफर करते हैं हम, बेसन की रोटी देते हैं, उसके साथ इवन देसी घी भी हम लोगों को देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं ऑयल के बगैर हमारी जिंदगी नहीं है। नहीं, अच्छा देखिए, आपने कहा बेसन, अभी हम बेसन के पकौड़ों से अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए समझने के लिए पूछ रही हूँ, इसलिए
کیونکہ بیسن اگر آپ فرائی کر لیں گے تو وہ ایبزارب کر لے گا. Exactly. بٹ ادروائز بیسن نہیں کرتا. نہیں, بیسن کی روٹی بہت اچھی ہیلدی اور طاقت دیتی ہے آپ کو. اب جو کی روٹی ٹیسٹی بھی ہوتی ہے. بیسن کی روٹی میں مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سارا کچھ اندر ہی ڈلوا دیتے ہیں ہم کلائنٹ سے, جیسے پیاز ہے, نمک ہے, گرین مرچیں ہیں. ایگزیکٹلی مسی روٹی جیسے ہوتی ہے, لیکن اس میں آئل جو ہے وہ اوپر نہیں لگے گا, وہ پکنے کے بعد لگے گا, اور وہ دیسی گھی لگے گا. ایگزیکٹلی, وہ دیسی گھی یا آلیو آئل کا ٹی اسپون جو ہے وہ آپ اوپر رکھ دیں گے, وہ آپ کا دیسی گھی اور آلیو آئل میں if I have to choose what? دیسی گھی. Oh good, I love it. زبردست. دیسی گھی بیسک یہ دیکھیں کہ آپ نے خود تو بنایا ہے, ایٹ لیسٹ اگر باہر سے نہیں بھی لے رہے تو ایٹ لیسٹ خود تو بنایا ہے, پتہ ہے وہ کیسے بن رہا ہے. اور اگر آپ نے ایک دیسی گھی تو دیسی گھی ہے. ایگزیکٹلی. آلیو آئل پھر 2.1 میں آؤں گی, پروسیس تو ہے نا, ہمیں نہیں پتا کہ اس کی پروسیسنگ کہاں سے ہو رہی ہے, اوریجن کیا ہے, کیا ہو رہا ہے, لیکن as compared to the cooking oil that we have available it's as compared absolutely best. یہ بہت اچھا ہے. سرسوں کا تیل میں بھی لوگ کھانا بناتے ہیں, سرسوں کا تیل بھی بہت اچھا ہے, اور کوکونٹ آئل میں بھی بناتے ہیں. لیکن کوکونٹ آئل آئی پریفر کہ آپ صبح اٹھتے ہی کوکونٹ آئل کا جو ایک کپ ہوتا ہے چھوٹا سا, اس کو منہ میں ڈال کے اگر اس کے گارگلز کریں تو دیٹس ویری امپورٹنٹ. ویٹ لاس بہت اچھا کراتا ہے, اور اس کے ساتھ جتنے منہ کے جرمز ہوتے ہیں ان کو مار دیتا ہے. ہمیں ایک اور بھی ہماری بہن آئی تھی, انہوں نے بھی بتایا تھا. اچھا, اور اس میں یہ تو ہوتا ہے کہ جو کوکونٹ آئل ہوتا ہے اس سے اچھا ویٹ لاس ہوتا ہے. ویٹ لاس ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, ویٹ لاس ہوتا ہے. انٹرسٹنگ. کیونکہ اس کا کچھ نہ کچھ پارٹ جو ہے وہ آپ کی باڈی میں بھی جا رہا ہوتا ہے. سارے کا سارا باہر تھوڑی نکل جاتا ہے, کچھ نہ کچھ اندر بھی جاتا ہے, اور وہ جا کے ویٹ لاس کراتا ہے. اچھا, اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارننگ کتنی دیر کے لیے کرنا ہے اس کو گاگلز جو ہیں یہ 3 سے 4 منٹ بہت ہے. شروع آپ جو کریں وہ تھوڑا سا لے کے, لوگ 1 منٹ سے زیادہ نہیں اسی لیے تو ڈینٹسٹ کے پاس لائنیں لگی ہوئی ہیں. لیکن سٹارٹنگ ہم یہ کر لیں گے کہ ہم 30 سیکنڈز کے لیے تھوڑا سا لے کے کریں گے پریکٹس, تاکہ فرسٹ ڈے ہی ہم وامٹ نہ کرنے لگ جائیں. 30 سیکنڈ سے انکریز کرتے جائیں گے تو ہمارا ٹائم جو ہے وہ اس میں مینیج ہو جائے گا. اچھا جی, تو روٹی کا آپ نے کہا مسی روٹی ہو جائے یا کسی بھی آٹے کی ہو جائے, رات کو روٹی آپ لے, رات روٹی, اور روٹی کے ساتھ سالن لے سکتے ہیں. اینی تھنگ ایلس فار دس افطاری؟ نہیں, that's it. ختم ہو گئی کہانی جی, پیک کریں آ جائیں اب ہم سو. اگر رات آپ سو رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ رات جاگ رہے ہیں, کیونکہ یہ بڑا کانسیپٹ ہے رات جاگنے کا, اور رات جاگنے کا بہت سارے لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے جو کچھ افطاری کا بچا ہوا ہے نا, میں وہ سب رات میں بیٹھ کے کھاؤں. لوگ بالخصوص جاگتے ایکٹیو ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم نے وہ کھانا جو ہے وہ پوری رات کھانا. یہ پلیز نہ کریں اپنے ساتھ زیادتی. زینب اس لیے نہیں ہے, وہ اس کا ریزن یہ ہے کہ لو پھر ہم کھائیں گے کب, سارا دن تو کھانا نہیں ہے, تو یہی تو ٹائم ہے کھانے کا. اچھا بس لوگوں نے جو ہے نا وہ, اچھا اگر آپ نہیں سو رہے, ہمارے یہاں لوگ کچھ ایسے, ہم لوگ 2 کیٹیگریز ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں, ایگزیکٹلی, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھانے کے لیے, ایگزیکٹلی, وہ کھا کے اپنے, پھر وہ ان پہ نظر بھی آتا ہے نا, ان میں نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, اگر آپ نہیں سوئے تو آپ رات میں ایک فروٹ کا استعمال کریں. اچھا, 1.5 ہو سکتا ہے, لیکن اس سے اوپر نہیں جانا. وہ 12 بجے کے قریب جو ہے وہ آپ استعمال کر لیں. اس کے بعد آئی ووڈ ریکمینڈ کہ رات 2 بجے سے آپ اپنی سحری جو ہے وہ شروع کر لیں. اچھا, تھوڑا تھوڑا کر کے. ایگزیکٹلی, تھوڑا تھوڑا کھاتے رہے جو ہے, تاکہ 3:30 پونے 4 بجے تک جو ہے وہ آپ کا 4 جو بھی ٹائم ہمارا چل رہا ہے, تب تک آپ آہستہ آہستہ کھانا کھا بھی لیں اور اس کو ہضم کر لیں, تاکہ آپ آرام سے سو سکیں. ہمارے بہت سارے لوگوں میں رمضان میں مسئلہ یہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ہم سحری آخری منٹ تک کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے, ہمارا مذہب کہتا ہے ہمیں کرنی چاہیے, لیکن وہ کیا کرنا چاہیے وہ ہم بھول جاتے ہیں. ہم روٹی آخری منٹ تک کھا رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد چائے بھی پینی ہوتی ہے, دہی بھی پینی ہوتی ہے, پانی بھی, سب کچھ اوپر نیچے, ایگزیکٹلی, انڈا سب کر کے, اور اس کے بعد ہم سو نہیں پاتے کیونکہ ہماری بیلی بہت فل ہوتی ہے, ہمیں نیند نہیں آ رہی ہوتی. اس میں ہم کریں گے کیا کہ رات 2 بجے سے جو ہے وہ ہم سلو اینڈ اسٹڈی پہلے اپنی روٹی جو ہے وہ کھائیں گے. سحری میں ہم روٹی ہی کھائیں گے. ٹھیک ہے, آپ ایون پراٹھا لے سکتے ہیں, لیکن پراٹھا وہی ہوگا روٹی پکنے کے بعد اوپر دیسی گھی لگے گا. ٹھیک ہے, پراٹھا اوپر والا کانسیپٹ بھول جائیں. میں تو جس کو بھی کہتی ہوں وہ چھوڑ دیں, پراٹھا یہ توے کے اوپر آپ نہیں کھانا, نہیں, اتارنے کے بعد. اس کے ساتھ آپ انڈے کا استعمال کریں. انڈے میں بہت ساری سبزیاں ڈالیں, ایک انڈا لے لیں, اور بہت ساری سبزیاں ڈالیں. اس میں سبزیوں میں آپ ایون
जो है ये गोभी हो गई, आपकी प्याज हो गए, हर चीज, शिमला मिर्च सब डाल लें, एग्जैक्टली गाजर सब डाल लें। सिर्फ जो है हमारे यूरिक एसिड के जो मरीज हैं वो टमाटर और पालक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी सब जो है वो पालक, तो मतलब ये है कि सब्जियों के अंदर एक अंडा डाल लें, सब्जियों में एक अंडा डाल लें, एग्जैक्टली, कि प्रोटीन भी हो जाए, वेजिटेबल भी हो जाए, हमारे कार्ब का पोर्शन भी कवर हो जाए। हम एक खाना सब कुछ है, मगर छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन हेल्दी खाना। ऑल राइट, सो वी गॉट, अच्छा मेरे जहन में पता है क्या चीज़ फंस गई है तो इस वक्त रोज़े का टाइम, मगर रोज़े में तो खाने की वजह से ज़्यादा दिल चाहता है, मिस्सी रोटी फंस गई है मेरी। मैं तो मिस्सी रोटी जो है वो एक इतनी एक्साइटिंग चीज़ है कि रमज़ान में अगर हम खाते हैं, अच्छा लोग फिर कहते हैं प्यास बहुत लगती है, प्यास बिल्कुल नहीं लगती अगर हम उसको तरीके से खाएं। सही, मैं ये रिकमेंड करती हूँ 2 बजे आप खाना शुरू करें, 2 से 2:30 बजे तक आप आहिस्ता आहिस्ता च्यू करके रोटी खाएं, अपना अंडा खाएं, अपनी वो सब्जियां जो हैं वो सारी खाएं, उसके बाद खाने के टेबल से उठ जाएं। ठीक है, उसके बाद नवाफिल पढ़े, रमज़ान अल्लाह ताला ने इबादत के लिए दिया है, कुरान पाक पढ़े, अपना टाइम उधर भी लगाएं, थोड़ा सा अल्लाह ताला को भी याद करें। उसके बाद 3 बजे वापस आ जाएं खाने पे। 3 बजे खाने पे वापस आने के बाद एक भर के बाउल जो है वो दही का लें। दही में जो है आप उसके साथ पानी के ग्लास में चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम मलंगे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चिया सीड्स को पानी में डाल के, पानी में डाल के, अच्छा वो दही चिया सीड्स भी फूल जाते हैं? एग्जैक्टली, चिया सीड्स भी फूल जाते हैं, दोनों फूलते हैं, तुम मलंगा भी चिया सीड्स भी। उसके साथ दही जो है उसका इस्तेमाल आपने करना है अलग से। ये दोनों जो है, एक तो फाइबर है, गुड प्रोटीन हमारे अंदर गया, गुड फैट्स गए, हमारी बॉडी लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो फीलिंग ऑफ फुलनेस में रहेगी, भूख हमें नहीं लगेगी। और चाय शाय रेकमेंड करेंगी? उसके बाद चाय भी पियेंगे, क्योंकि चाय अगर मैं नहीं दूंगी तो डाइट प्लान ही फॉलो नहीं होगा, वो कहेंगे ये कौन है जो, ये तो है कौन, हाँ ये चाय नहीं दे रही। आपको नहीं जानते, वैसे आप मुझे काफी सख्त लग रही हैं डाइटिशियन। मुझे सख्त नहीं हूँ, देखें जब आप मेरे पास आई हैं, आपने मेरे पे ट्रस्ट किया है कि ये मेरा वेट लॉस कराएगी। अगर मैं आप पे नहीं करूंगी, आपको बाउंड नहीं करूंगी, बाउंड्रीज नहीं बनाऊंगी, तो आप जाके यही कहेंगी मैं ज़ैनब के पास गई थी, वो तो किसी काम की न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, कुछ आता जाता ही नहीं है उसको। ये हमें ब्लेम करना जो है ना किसी को, वो बड़ा इजी हो जाता है। तो उसको वो टैकल करने के लिए मैं थोड़ा सा जो है वो वाकई ही करती हूँ स्ट्रिक्टनेस, लेकिन वो फिर काम आती है कि लोग उससे खुश भी होते हैं। शुरू के कुछ दिनों में मुश्किल लगता है, लेकिन उसके बाद वो परफेक्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा सुज़ैनब, वक्त हमारे पास महदूद है, एनीथिंग एल्स जो सहरी में हमने ऐड करनी है? उसके बाद मैं फिर ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट हुआ, उस हवाले से मैं चाहूँगी थोड़ा सा। उसके बाद हम चाय का इस्तेमाल करेंगे, और आखिरी मिनट तक जो है अगर हमें अभी भी भूख लग रही है, क्योंकि हमने 2 बजे खा लिया था 2:30 बजे, तो हम यहाँ पे भी बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड्स वैसे तो फुल ऑफ फाइबर हैं, वो हमें भूख नहीं लगने देंगे, सारा दिन हमारा बहुत अच्छा रहेगा। और पानी में 1 चम्मच काफी है चिया सीड्स का? एग्जैक्टली, उसके फूलने तक वेट करें, फूल जाए उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। पानी जो है वो 3 से 4 ग्लास कम अज कम, ये 3 से जो टाइम हमारा है सहर का, उसमें पानी का इस्तेमाल करें। मैं खुद इस चीज़ को बहुत वो रिकमेंड करती हूँ, मैं खुद सहरी में पानी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही होती हूँ, क्योंकि हम बेसिकली कैमल तो है नहीं कि जो पानी स्टोर कर लेंगे, लेकिन बॉडी को हाइड्रेट भी रखना है। बिल्कुल ठीक है। इफ्तार से सहर तक कम अज़ कम 12 से 15 ग्लास कम अज़ कम पानी के पीने। हम दूध को भी पानी में शामिल कर रहे होते हैं, शरबतों को पानी में शामिल कर रहे होते हैं, नहीं। पानी का काम पानी ने करना है। अच्छा सिर्फ आखिरी एक बात बता दें, रोज़ा खोलें कैसे, किस चीज़ से? पानी से खोलें? खजूर से खोलें। खजूर से खोलें। वैसे भी हमारे यहाँ 3 मुख्तलिफ अशरों के अंदर और नमक के हवाले से होता है। और अच्छा अब आ जाएं जी इंटरमिटेंट फास्टिंग की। ये जो हमारे रोज़े हैं, अगर हम ये कहें कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ये एक इंस्पिरेशन ली गई है, और अब बड़े बड़े जो न्यूट्रिशनिस्ट्स हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को रेकमेंड भी करते हैं, और उसके फ़वाइद वेट लॉस के साथ साथ जो आपकी मुख्तलिफ डिजीज़ हैं, चाहे कैंसर है, कैंसर के लिए बहुत अच्छा, कैंसर हो गया, फिर आपके इवन ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी, थोड़ा सा मैं चाहूँगी उसके ऊपर भी रोशनी डालिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक उन वाहिद डाइट में से है जो मैं खुद रिकमेंड करती हूँ। अच्छा। वरना डाइट्स जो हैं मुझे नाम लेना बिल्कुल नहीं पसंद। आई लव टू से हेल्दी खाओ और अच्छा खाओ, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। डाइट्स आर फॉर मोमेंट्स, नॉट फॉर लाइफ।
اس لیے ہمیں پوری لائف لے کے چلنا ہے تو ہیلدی کھانا ہے. لیکن انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ واحد ڈائٹ ہے جو مجھے خود پسند ہے, ٹھیک ہے, جس میں میں 16 to 8 والی جو ونڈو ہے وہ زیادہ پریفر کرتی ہوں, کیونکہ وہ ہمارے اسلام نے بھی دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. رمضان کا کانسیپٹ ایگزیکٹلی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ ہے, اور آپ اس کو پورا سال بھی لے کے چل سکتے ہیں. آپ اس کو 1 مہینہ تو ہم رمضان کر ہی رہے ہیں, 1-2 مہینے ساتھ تو اس کو ہم کنٹینیو, کین وی میک دس آور لائف اسٹائل؟ نہیں, ہم اس کو اس طرح سے کریں گے, 15 ڈیز کر لی, 5 دن چھوڑ لی, پھر 15 ڈیز کر لی, 5 دن چھوڑ لی. اچھا, کیونکہ اپنی باڈی کو جو ہے وہ ریجنریٹ کرنے کا, ریجوینیٹ کرنے کا ٹائم دیں. باڈی جو ہے وہ ہیل کرتی ہے ہماری, اس کا ہیلنگ ٹائم پروسیس جو ہے وہ ہم نے اسپیڈ اپ کرنا ہے, اس کا کام کرے گا. دیٹس امیزنگ, لولی میٹنگ یو. اینڈ آپ نے بہت زیادہ اچھی باتیں تو نہیں بتائی لیکن یقینی طور پہ وہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوں گی. سو آپ نے اپنی پروفیشن کو لیتے ہوئے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے, مگر آج کل جو ڈیوٹی اچھے طریقے سے پوری کرتے ہیں لوگ اسے پسند نہیں کرتے. بٹ یہ کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اٹس یور چوائس واٹ یو وانٹ ان لائف. اگر تو آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں زندگی میں تو سختیاں, تھوڑی ریسٹرکشنز اپنے اوپر لگانی پڑتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اللہ کی ذات نے جو ہمیں دی ہے نا, وہ ہم ہیں. اور یہ جو ہم ہیں, میں ہوں یا آپ ہیں, یہ 2 چیزوں سے مل کے بنا ہے. ایک ہے روح اور ایک ہے جسم. ہم نے جسم کو بھی ڈائٹ ظاہرہ پرووائڈ کرنی ہے, ہم نے اپنی روح کو بھی ڈائٹ پرووائڈ کرنی ہے. تو جب یہ دونوں کو بہترین ڈائٹ دیں گے ہم, چاہے وہ ایموشنل ڈائٹ ہو, چاہے وہ ہماری جو کھانے پینے کی ڈائٹ ہے وہ ہو, تو پھر یہ بیلنس کر کے اپنی زندگی کو ہم خوبصورت اور تبدیلی لا سکیں گے. تبدیلی ایسے کہنے سے نہیں آتی, جتنے مرضی آپ, وہی 2 چیزیں میں ہمیشہ کہتی ہوں. میں نے جب بھی ریلیجس کوئی گفتگو کرتی ہوں نا چینج کرنے کے لحاظ سے, تو میں ہمیشہ یہ بات ضرور کہتی ہوں اپنے آپ سے کہ جتنے مرضی ڈائٹ چارٹس آپ اپنے سرہانے رکھ لیں اور ایک سائڈ پہ قرآن رکھ لیں, جب تک اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا نا تب تک چینجز نہیں آئیں گی. تھینک یو سو مچ زینب, ونس اگین بہت شکریہ. آپ لوگوں کا بھی شکریہ. اور یہ خوبصورت باتیں آپ سنتے آ رہے ہیں, سدا سنتے آ رہے ہیں, مگر اس دفعہ یہ عہد اور عزم کیجئے کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ہم اپنی زندگیاں بدل دیں گے اور ویسے بننے کی کوشش کریں گے جیسا ہمارا رب چاہتا ہے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے, واپس آئیں گے, ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم